بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جی محارون کون ہے؟ زینب مہدی حسن کی صاحبزادی کو ان کے وکیل ہے محمد ویس صاحب. آپ نے اجازت لی ہے؟ وکیل صاحب نہیں موجود. گواہن ہیں علی حسن، محمد نسیم. کوئی گواہ نہیں؟ علی حسن اور محمد نسیم. آپ کے سامنے اجازت کی آپ نے سنی ہے؟ اجازت سنی؟ مہر ہے سونے کا ٹیکا جس کی جو کیا ہے 12 گرام ہے نا، 12 گرام 2800 ملی گرام. اس کے عوض میں ان دوزات کی گواہی میں اور بلکہ پوری مجلس کی گواہی میں زینب بنت مہدی حسن کو آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دی گئی. آپ نے قبول کی. بارک اللہ فیکم. تاج محمد. وکیل صاحب ہیں حاجی سراج احمد صاحب. گواہ محی الدین. دوسرا گواہ ہے جابر علی. جی تاج محمد. زہیدن جو محمد آمین صاحب کی صاحبزادی ہے، بعوض سونے کا ٹیکا جس کی قیمت 12,300 روپے ہے. ان لوگوں کی گواہی پوری مجلس کے گواہی میں آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کر دی گئی. آپ نے قبول کیا. سن لیا آپ لوگوں نے؟ بارک اللہ لکم. تیسرا گواہ دلہا ہے محمد وسیم ابن معین الدین. محمد وسیم
وکیل نظر الدین ابن محمد نوشاد ہیں وکیل صاحب. پہلا گواہ ہے محمد رئیس بہادر گنج. دوسرا گواہ سراج الدین. دونوں گواہ موجود ہیں جی. وسیم عظمیٰ خاتون محمد سلیم صاحب کی صاحبزادی کو ان حضرات کی گواہی بلکہ پوری مجلس کی گواہی میں سونے کا ٹیکہ جس کی قیمت تقریباً 19,000 روپے ہے، یعنی اتنے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کر دی گئی. آپ نے قبول کی. بارک اللہ لکم و فیکم. ماشاء اللہ. ہو گیا. بارک اللہ علیکم. اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں میں الفت محبت پیدا فرمائے. نکاح میں اللہ تعالیٰ دوام بخشے. اس نکاح کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنائے. ان دنیا میں عفت اور عافیت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، آج کی یہ محفل، آج کی یہ بزم جو سجائی گئی ہے قرآن کریم کے اعزاز میں، جس سے قرآن کریم کا اعجاز بھی ثابت ہے. ابھی آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی ہے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. کسی انسان کے ذمے نہیں رکھی بلکہ اللہ نے خود اپنے ذمے رکھی ہے. ظاہر ہے کہ یہ انسان خود یہ تبدل اور تغیر کا شکار ہے. انسان بچپنے سے جوانی میں آتا ہے، پھر جوانی سے بڑھاپے میں آتا ہے، پھر ایک دن انسان فانی ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو انسان فانی ہو وہ اس کلام مقدس کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات میں کسی طرح کا کوئی تغیر کوئی تبدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہی نرالی ہے. وہ عظیم الشان ذات گرامی ہے، وہ بے مثال ہے، تو اس کا کلام بھی بے مثال ہے، بے نظیر ہے. ایسا بے نظیر کلام کہ اللہ رب العزت نے روز اول ہی قرآن کریم کی مثال لانے پر چیلنج کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے بندو، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی چھوٹی سی صورت لا کر دکھا دو. سورہ بقرہ تو دور کی بات ہے، بلکہ اس سے چھوٹی صورت اور چھوٹی صورتیں ہیں. والعصر کی مثال لا کر دکھا دو. سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر، اس کی مثال لا کر دکھا دو. ظاہر ہے کہ اس وقت بھی کوئی اس کی مثال نہ لا سکا اور نہ آج لا سکتے ہیں، نہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش کر سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ کتاب بالکل بے مثال ہے
کوئی اس کی مثال لا نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ نے فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جب تم آج نہیں کر سکے تو مستقبل میں بھی کبھی نہیں کر سکو گے، لہذا تم اس آگ سے بچو جس آگ کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ جب کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں کہ دنیا کی آگ کو سلگایا جاتا ہے، دنیا کی آگ کو لکڑی سے اور مختلف چیزوں سے سلگایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ اگر جلتی ہے، آج لکڑی سے جلتی ہے، مختلف اور خس و خاشاک سے جلتی ہے۔ آج کس ترقی پذیر دور میں پیٹرول سے، ڈیزل سے، گیس سے آگ سلگتی ہے، لیکن جہنم کی آگ، جہنم کی آگ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سلگائی جا رہی ہے۔ جہنم کی آگ کا ایندھن یہی انسان ہوگا اور یہ پتھر ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ ایسی آگ ہے جس آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے فَوْعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور جن بچوں نے اس قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیا، جس قوم کے بچوں نے قرآن کریم کو اپنا شغف بنا لیا، جس قوم کے بچوں نے قرآن کریم کو سینے سے لگا لیا، انشاءاللہ تعالی وہ قوم نہ خود جہنم میں جائے گی اور نہ جن بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا عدت للکافرین، یہ جہنم تیار کیا گیا ہے، یہ جہنم کی آگ سلگائی گئی ہے کافروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، سب سے بخاری کی آخری حدیث یوزن اعمال بنی آدم وقولهم، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اقوال تولے جائیں گے، یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہر ایک ہمارا عمل تولا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری بات بھی تولی جائے گی، ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اسی لیے ہر ایک مومن کو چاہیے کہ ان کی زبان سے اچھی بات نکلے، ان کی زبان سے سچی بات نکلے، کوئی خلاف واقع اور سچ کے خلاف کوئی بات نہ نکلنی چاہیے۔ حضرات محدثین نے یہاں پر ایک بات اور بتا دی ہے، ایک وہ جماعت ہے جو کافر محض ہے، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتی، جو قوم قرآن پر یقین نہیں رکھتی اور اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتی، آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتی، اس کے لیے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور ایک جماعت مومنین کی ہے جن کے اندر صرف اعمال صالحہ ہے، جو قوم اس کتاب پر ایمان رکھتی ہے، اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھتی ہے، اللہ پر یقین رکھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ تو معلوم ہے ایک جماعت بغیر کسی حساب و کتاب کے جہنم میں جائے گی اور ایک جماعت بغیر حساب و کتاب میں جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس زمرے میں شامل فرمائے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے متعلق چونکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، صرف ایک واقعہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اپنی اس کتاب مقدس کی کس طرح حفاظت فرمائی ہے، اللہ نے کس طرح حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ آپ کو ایک نام معلوم ہے، حضرت
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو اس امت کے پہلے مجدد امت ہیں، مجدد ہیں، پہلا مجدد ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے عدل و انصاف ایسا قائم ہوا کہ جنہوں نے خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ کر دی۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز جب تک ان کو خلافت نہیں ملی تھی، جب وہ کسی گلی سے گزرتے تھے تو خوشبو مہکنے لگتی تھی، ان کے ساتھ ساتھ اونٹوں کے قطار ہوتی تھی اور ساز و سامان ہوتے تھے، لیکن وہی عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بن جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے تمام بیویوں کے جو چار بیویاں تھیں، تمام بیویوں کے زیورات نکال کر بیت المال میں جمع کر دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اور جو اسباب ہوتے ہیں سب جمع کر دیتے ہیں۔ یہ شان تھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی، اور عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، ایک چرواہا نے اعلان کیا۔ اس وقت کوئی ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا، لیکن چرواہے نے میدان میں اعلان کیا، لوگوں سنو، جلدی جاؤ خلیفہ کے مکان کی طرف، خلیفہ کے گھر کی طرف دیکھو، جاؤ، حضرت خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس چرواہے کو ڈانٹ ڈپٹ کی، تنبیہ کی کہ تم یہ کیا بک رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرا وجدان کہہ رہا ہے، صحیح ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جا کر دیکھ لیجیے۔ چنانچہ لوگ گئے، جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہجوم ہے، شور بپا ہے، آہو بکا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ واقعتاً حضرت امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے، تدفین ہو گئی، تکفین ہو گئی۔ سب کچھ انجام پا جانے کے بعد اب لوگ اس چرواہے کو پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتا تم نے یہ کیسے محسوس کیا، تم نے کیسے سمجھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا؟ انہوں نے کہا، سنیے، میں نے اس طرح اس بات کو سمجھا اور محسوس کیا کہ میں سال بھر سے اس میدان میں، اس جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوں، میری بکریاں اس گھاٹ میں آ کر پانی پیتی ہیں، اسی طریقے سے بھیڑیا پانی پیتا ہے، شیر پانی پیتا ہے، ایک ہی گھاٹ میں ایک ہی ساتھ بھیڑیا بھی پانی پیتا ہے، شیر بھی پانی پیتا ہے، بکریاں بھی پانی پیتی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھیڑیے نے، کسی شیر نے میری بکری کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ عدل کا نتیجہ تھا، عدل کا اثر تھا کہ ان کا عدل کا اثر جنگل میں بھی قائم تھا کہ ایک شیر کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، بھیڑیا بکری پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عدل و انصاف کا نتیجہ تھا کہ آج کا دن ہے کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، شیر کھا گیا، میں سمجھ گیا کہ آج عدل و انصاف کرنے والا انسان دنیا سے گزر گیا۔ اسی لیے آج یہ سانحہ پیش آیا ہے، یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ انہی کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ آپ حضرات کو، حضرات علماء، حضرات حفاظ موجود ہیں، سورہ کہف کے اندر جو بالکل 16واں پارے کے شروع میں آیت کریمہ ہے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہم السلام دونوں ایک گاؤں جا رہے تھے، لیکن جب وہ گاؤں پہنچے تو وہاں دروازہ بند ہو چکا تھا۔ پہلے کسی گاؤں میں داخل ہونے کے لیے، شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوا کرتے تھے۔ شام جب ہوتی تھی، سورج جب غروب ہو جاتا تھا، دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ یہاں بھی آپ کو کوئی مثال مل جائے گی، اور دلہی کے اندر دیکھا ہوگا کئی دروازے ہیں، کوئی اجمیری گیٹ ہے، کوئی دلی گیٹ ہے، کوئی کشمیری گیٹ ہے، اس طریقے سے مختلف دروازے قائم ہیں۔
گویا سر شام کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں حضرات جاتے ہیں تو شام ہو جاتی ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں حضرات دن بھر چل کے گئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ضرورت تھی ان کو کھانے اور پینے کی، لیکن گاؤں والوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں اس وقت بھی یہ بات الفاظ موجود، آج بھی موجود، یہ آیت اس وقت بھی موجود تھی، آج بھی موجود ہے اور رہتی دنیا تک موجود رہے گی، اور بنی آدم اس کو تلاوت کرتے رہیں گے۔ مومن کا ایک ایک فرد اس کی تلاوت کرتا رہے گا۔ اس گاؤں کے لوگ، بعض لوگوں نے اس گاؤں کا نام انطاکیہ بھی لکھا ہے۔ بہرحال وہاں سے جب یہ پہنچے تو دو گاؤں والوں نے ان حضرات کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ آج کی اصطلاح کے مطابق چائے تک کو نہیں پوچھا، ایک گلاس پانی تک کو نہیں پوچھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں تعبیر کی گئی ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، گاؤں والے ان کو ہوش آیا کہ ہمارے گاؤں کی کتنی بڑی توہین ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے، ہمارے گاؤں کی اہانت کیسے ہم برداشت کریں گے۔ سرکردہ لوگ جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں۔ مشورے میں یہ بات طے پاتی ہے کہ ایک عمل کیا جائے کہ امیر المومنین کے پاس ہدایہ پیش کیے جائیں اور ہدایہ پیش کر کے اس بات کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ لوگوں نے ہدایہ جمع کیے، 70 اونٹ پیش کیے اور 70 اونٹوں کی پشت پر سونے جواہرات لاد دیے گئے۔ سونے جواہرات کے ساتھ 70 اونٹوں کو بھیج دیا۔ ہر ایک اونٹ پر ایک ایک غلام بھی موجود ہے، آگے کچھ سردار بھی موجود ہیں۔ جب یہ لوگ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اجازت طلب کی جاتی ہے کہ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ملاقات کی اجازت ملتی ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ سردار نے گفتگو کی، سردار نے بات کی، امیر المومنین ہماری ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ہماری درخواست قبول کر لی تو یہ 70 اونٹ ہے، ہر ایک اونٹ پر سونے اور جواہرات ہیں اور ہر ایک اونٹ کے ساتھ ایک غلام ہے، یہ سب آپ کی خدمت میں ہے، سب آپ کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کے اعتبار سے کتنی بڑی دولت تھی، اتنی بڑی دولت کہ سونے چاندی سے 70 کے 70 اونٹ لدے ہوئے ہوں، 70 غلام ہوں، اور انہوں نے آ کر پیش کیا۔ انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ کہف کے اندر اس وقت چونکہ پارہ کا اور جز کا انتخاب نہیں ہوا تھا، سورت ہی پکاری جاتی تھی۔ سورہ کہف کے اندر فرمایا گیا کہ یہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، حضرت میری درخواست یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ فَأَبَوْا کو کیا کیا جائے، با کا نقطہ جو نیچے ہے اس نقطہ کو اٹھا کر اوپر کر دیا جائے، ایک نقطہ اور لگا دیا جائے، اب ہو جائے گا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ حضرات علماء خوب سمجھتے ہیں کتنا فرق ہو گیا، کتنی تبدیلی ہو گئی معنی کے اندر۔ اس وقت ابھی جو موجود ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اگر ان کی درخواست مان لی جاتی، ان کی درخواست قبول کر لی جاتی تو یہ ہو جاتا فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ سنو، اگر تم ہم سے اس بات کی شرط لگاتے کہ جبل احد اٹھا دیا جائے تو اٹھا دیا جاتا۔ جبل احد تو اپنی جگہ ہے، اگر پہاڑ ہمالیہ پہاڑ کو بھی تم اگر ہٹانے کو کہتے یہ بات تمہاری مان لی جاتی، لیکن یہ جو با کا نقطہ ہے اس نقطے کو دنیا کی کوئی طاقت اٹھا نہیں سکتی، یہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا ہی رہے گا۔ تمہاری دولت، تمہارے ہدایہ تمہیں کو مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اتنی بڑی دولت کو ٹھکرا دیا۔
دولت کو ٹھکرا دیا۔ اس مومن کی شان یہی ہوتی ہے، مومن کے دل میں نہ تو کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ مومن کے دل میں کسی کی امید وابستہ ہوتی ہے۔ ایک مومن کے دل میں اگر خوف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، امیدیں قائم ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں قائم ہوتی ہیں۔ ایک مومن کے دل کے اندر اگر کسی کا ہراس ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں، اپنے انداز میں اس کو اس طرح پیش کیا ہے: موحدے کے چے برپائے رزی زرش، چے شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت زکس، ہمینشت بنیاد توحید بس۔ ایک موحد ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایک اللہ کو نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا، کہ دنیا میں کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا یضر ولا ینفع شیء الا اللہ، دنیا میں کوئی بھی چیز نہ تو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہے۔ نفع دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اس لیے مومن فرمایا موحدے کے چے برپائے ریزی زرش، ایک موحد ہے اگر ان کے پاؤں کے نیچے اگر سونے اور جواہرات کے انبار لگا دیے جائیں، ڈھیر لگا دیے جائیں، تب بھی ان کے پائے عظیمت میں لغزش نہیں آئے گی، ان کا ایمان نہیں ڈگمگائے گا۔ اگر ان کی گردن پر ننگی تلوار رکھ دی جائے تب بھی ایمان نہیں ڈگمگائے گا، اپنے ایمان پر قائم رہے گا، مضبوط رہے گا۔ بلکہ دیکھا گیا ہے، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کبھی بھی کسی ظالم کے ظلم نے مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن مومن اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوا، کسی ظالم کے ظلم سے ایمان کو ترک نہیں کیا ہے۔ بڑے بڑے ظالم آئے ہیں، بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، اور حجاج جو اپنے وقت کے بہت بڑا ظالم تھا، انہوں نے حضرت سعید ابن جبیر سے کہا کہ بتاؤ ما تقول فیہ، بھلا بتاؤ تم میری شان میں کیا کہتے ہو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور دوسرے حضرات موجود تھے، انہوں نے سوچ کے حضرت سعید ابن جبیر حق گوئی میں بڑے جری تھے، بڑے بے باک تھے، اور بے باک کی طور پر حق کی ترجمانی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ آج لوگ موجود ہیں، ان کی زبان سے بات سننے کو سراپا گوش ہیں، بالکل ہماتن گوش ہیں کہ دیکھیں آج یہ کیا جواب دیتے ہیں، آج ان کی جرات دیکھیں گے، ان کی ہمت دیکھیں گے۔ حضرت سعید ابن جبیر نے بڑی حکمت سے کام لیا، ذو معنی لفظ استعمال کیا، فرمایا انت جابر انت عادل، تم جابر ہو، تم عادل ہو۔ مجمع میں سننے والے جو موجود تھے ان کو حیرت ہوئی کہ آج سعید ابن جبیر کی جرات کہاں گئی، ان کی یہ ایمانی جرات کہاں گئی، ان کی ایمانی غیرت کہاں گئی کہ آج حجاج کے سامنے ڈر کر حجاج کو جابر کہتا ہے، حجاج کو عادل کہتا ہے۔ لیکن وہ حجاج خود بھی سخن فہم تھا۔ حجاج نے کہا یا ایھا الحمقاء لم تفهموا ماذا قال لي انه قال انی کافر و انی ظالم، یہ کہہ دیا ہے انہوں نے، تمہیں سمجھا نہیں، اس لیے کہ جابر جس کے معنی دونوں ہیں، اللہ رب العزت کا نام بھی جابر ہے، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی الجبار، جبار جس کے معنی آتے ہیں دو دلوں کو جوڑنے والا، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ انسان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رب کریم اپنی قدرت کاملہ سے ان ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ بسا اوقات دو انسان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے، جو بھائی جدا ہو گئے تھے، ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کی عداوت پیدا ہو گئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی رحمت کا دریا بہا دیا، کرم کا دریا بہا دیا کہ دونوں بھائی گلے مل گئے۔
چنانچہ دیکھیے کہ اوس اور خزرج جو مدینہ کے دو قبیلے تھے، دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو دونوں قبیلے شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم نے تعبیر کی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ان کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت سعید ابن جبیر نے اس کام لیا، حکمت سے کام لیا، اور ذو معنی لفظ استعمال کیا، انت جابر، تم جابر ہو۔ حضرت کا مقصد تو یہ تھا کہ تم بڑے ظالم ہو، تم نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، تم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، تابعین کی پرواہ نہیں کی، صحابہ کی پرواہ نہیں کی، تم نے ہر ایک کے ساتھ تم نے گستاخی کی، ہر ایک کے ساتھ تم نے اہانت کا معاملہ کیا ہے۔ عادل فرما دیا، عادل یعنی تم کافر بھی ہو، تم کافر والذین کفروا بربہم یعدلون، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں۔ تو گویا حضرت سعید ابن جبیر نے عادل کہہ کر کے اس کو کافر کہہ دیا، جابر کہہ کر کے ظالم کہہ دیا۔ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا، لوگوں نے پھر بھی حضرت سعید ابن جبیر کی ہمت اور جرأت کی داد دی کہ واقعاً ایسا جری بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اس جرأت کی بنا پر جب حضرت سعید ابن جبیر کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، خون زیادہ بہہ جاتا ہے، اطباء کو بلایا جاتا ہے، حکماء کو بلایا جاتا ہے، پوچھا گیا کہ اوروں کے مقابلے میں ان کا خون زیادہ کیوں بہا ہے؟ اطباء نے بتایا ہے کہ اصل بات یہ ہے حجاج کہ تمہارے ظلم کا خوف ان کے دل میں ذرہ برابر نہیں تھا۔ خوف ہونے سے خون خشک ہوتا ہے، خون میں کمی آتی ہے، لیکن ان کو تمہارا کوئی خوف نہیں تھا، اسی لیے خون جو کہ تو تھا، لہذا ان کو شہید کیا گیا تو خون کافی مقدار میں بہہ گیا ہے۔ بہرحال یہ ہوا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت کو اسی طرح باقی رکھا۔ وہ اپنے ہدایہ لے کر واپس چلے گئے، منہ لٹکائے چلے گئے، لیکن ان کی درخواست قبول نہ ہوئی۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کی حفاظت فرمائے گا۔ قرآن کریم جب انگریز کا تسلط ہمارے اس ملک کے اندر ہو گیا تو مولس بکائلے نے، اس وقت کے وائس سرائے نے اعلان کیا کہ ہم اس ملک کے اندر مشن اسکولز قائم کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس اسکول میں پڑھنے والے لوگ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے وہ عیسائی ہوں گے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے جواب دیا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر ہم قرآن کریم کے مکاتب قائم کریں گے، مدارس قائم کریں گے، بوریوں پر بیٹھ کر، ٹوٹے ہوئے ٹاٹ پر بیٹھ کر لوگ قرآن کریم پڑھیں گے، قرآن کریم کو اپنے سینے محفوظ رہیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کا حافظ بنیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن تہذیب و تمدن کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوں گے، اسلامی تہذیب ہوگی، اسلامی تمدن ہوگا، یہ ہوگا۔ اور الحمدللہ آج اس کا مشن اسکول آج ننگ کے درجے میں ہے، اور مدارس الحمدللہ قائم ہیں اور قائم ہوتے رہیں گے۔ ہمارے یہ بچے قرآن کریم کو سینے محفوظ کرتے رہیں گے۔ اس طرح یہ کلام الہی محفوظ ہے، اور انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کسی کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوگی، ساری کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ اسی لیے ضرورت ہے آج اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیے۔ ابھی آپ نے اشعار میں سنا کہ ماں باپ کو تاج پہنا جائے گا، حدیث ہے، صرف شعر نہیں ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، بشارت ہے
جب کوئی بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے قیامت کے دن ان کے باپ کے سر پر ایسا تاج دیا جائے گا، اس کی روشنی ایسی ہوگی کہ بے مثال ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کوئی ولی اللہ ہے؟ کوئی بزرگ ہے؟ نہیں، کوئی ولی اللہ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کے ابا ہیں جن کے بچے نے مکتب میں بیٹھ کر قرآن کریم کو حفظ کیا تھا، اپنے سینے محفوظ کیا تھا، اسی لیے آج اعزاز میں ان کے والد کو یہ تاج عطا کیا گیا ہے۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ سب کو یہ تاج حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق بخشے، ہم اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر بھیجیں، حافظ قرآن بنائیں، تاکہ قیامت کے دن ہم سب کو یہ عزت، یہ عظمت حاصل ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ مدارس کو تقویت پہنچانے، ترقی دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا نام بتا دیجیے مولانا، مجھے تو بتا دیجیے۔ محمد سفیان احمد ابن چھٹن، قصبہ جرول، کٹی، ضلع بہرائچ۔ یہ لڑکی ہے سائمہ خاتون بنت محمد حسیب صاحب، قصبہ بہادر گنج، ضلع سیتاپور۔ یہ وکیل ہے، گواہ ہے محمد رشید مستری ابن محمد بشیر، قصبہ بہادر گنج، ضلع سیتاپور۔ اول گواہ رشید احمد بن مدت مرحوم، قصبہ بہادر گنج، سیتاپور۔ محمد اسلم ابن عمر شاکر فوہی، ضلع بہرائچ۔ مہر میں سونے کا ٹیکہ۔ خطبہ تو پڑھ ہی لیا ہم نے۔ دیکھیے وکیل صاحب کون ہیں؟ محمد رشید صاحب۔ آپ نے یاد کی لڑکی سے؟ گواہ رشید احمد، آپ نے سنا؟ دوسرا گواہ محمد اسلم، آپ نے بھی سنا؟ لڑکی کی یاد سنی آپ نے؟ جی عزیزم سفیان احمد، سائمہ خاتون جو محمد حسیب نا محمد حسیب صاحب کی صاحبزادی ہے، جو قصبہ بہادر گنج کے رہنے والے ہیں۔ وکیل ان گواہوں کے گواہی سے سونے کا ٹیکہ جس کا وزن 3 گرام ہے، اس مہر کے عوض میں ان سب کی گواہی میں آپ کے نکاح میں زوجہ بنا کر دی گئی۔ آپ کو قبول ہے؟ بارک اللہ لکم وفیکم، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب نکاح کو باعث برکت بنائے، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت، شوہر کے والدین کی عظمت پیدا فرمائے۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك۔ اے اللہ، اے اکرم الاکرمین، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ اے رب کریم، عشاء سے لے کر اس وقت تک جتنی باتیں آئی ہیں، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے رب کریم، منتظمین مدرسین کو حوصلہ عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، مدد کرنے والے کو شان شان اجر عظیم عطا فرما، شان شان اجر جزیل عطا فرما۔ اے رب کریم، ان بچوں کو قرآن کریم کا شوق عطا فرما، قرآن کریم کا شغف عطا فرما۔ شب و روز قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، شب و روز قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، حاضرین مجلس کے نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے رب کریم، حاضرین مجلس کے نیک مقاصد کو پورا فرما۔ اے رب کریم، ان کے دل میں ضرورتیں ہیں تو خوب جانتا ہے، تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اے رب کریم، ان کے دلوں کے نیک مرادوں کو پورا
فرما۔ اے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے رب کریم، رب کریم، رب کریم، جن لوگوں نے مدرسے کا تعاون کیا ہے بہترین اجر عطا فرما۔ حضرات علماء نے جو نصیحتیں کی ہیں، حضرات علماء کو بہترین اجر جزیل عطا فرما، جزیل عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اتفاق، اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ محبت پیدا فرما، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ اے رب کریم دوسرے کی مددگار پیدا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو ایک دوسرے کا کام آنے والا بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ اے رب کریم آنے والی نسل جدید کو بھی ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ اے رب کریم یہ نکاح ہوئے ہیں الہ العالمین زوج کے دلوں میں زوجہ کی محبت، زوجہ کے دل میں اپنے زوج کی عظمت پیدا فرما۔ اے رب کریم عظمت پر فرما۔ دونوں قبیلوں میں، دونوں خاندانوں میں تادم حیات، الفت، محبت کو استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ اس نکاح کو العالمین نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنا، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنا۔ اے رب کریم، اے رب کریم امت مسلمہ کے لیے خیر کا فیصلہ فرما۔ اے رب کریم امت مسلمہ کے لیے خیر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ عافیت نصیب فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما۔ آفات و بلیات سے حفاظت فرما، شر سے اور ہر شر کے شریر کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نظر بد سے ہماری حفاظت فرما، حسد حاسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمارے مدارس، مساجد، مراکز، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہماری جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ دشمنان دین ہماری ایمان کے در پہ ہے اللہ، تو بڑا قادر ہے، تو مسبب الاسباب ہے۔ اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم جب تک تو نے زندگی عطا کی ہے ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم خلاف سنت ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ خلاف سنت ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے رب کریم ظالمین کو ذلیل و خوار فرما۔ اے رب کریم اہل اسلام کو بول بالا عطا فرما، عزت عطا فرما، عظمت نصیب فرما، ہر طرح خیر نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، رب کریم امت مسلمہ کے لیے خیر فرما، ان کے حال پر رحم فرما، ان کی زب و حالی پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی بیماری سے شفا کلی عطا فرما، اللہ شفا کلی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔